एहसन शाह की बेगम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें मुलव्वस किया गया है कि ये शकील बट को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। वो आगे से बजाय इसके कि उसको कहे कि जेल में कुछ अच्छा सीखो, ऐसी बातें मत करो, पहले तुम्हारे पे कत्ल का केस है, वो कह रही है एहसन शाह पहले ही तू फनकार। उसकी सास ने एक दरख्वास्त दी है थाना में कि मेरी बहू मेरे घर से लाखों रुपया और जेवरात जो है वो चुरा के ले गई है। ऐसा पॉसिबल है कि ये प्लांटेड है, कहानी है। एहसन शाह का जो भाई था अली रजा, जिस पे नामजद किया गया है 302 की एफआईआर दी गई है, क्या लगता है आने वाले मुस्तकबिल में वो कहाँ नजर आएगा? बट बरादरान, बड़ी देर से आपका जो है ताल्लुक है मीडिया से, आप रिपोर्ट भी करती रही हैं क्राइम में, क्या समझती हैं क्या मुस्तकबिल होगा? गिरफ्तार हो पाएंगे या इसी तरह राज करेंगे लाहौर में? साहब ने मुझे कहा कि तुम तीफी और गोगी बट का नाम ना लो वरना तुम्हें भी ऐसे ही मार दिया जाएगा जैसे एहसन शाह को। जब एहसन शाह ने और बिलाज ने अपने दोस्तों के साथ तीफी और गोगी के घर के बाहर फायरिंग की, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, बिलाज केस वो केस था जिसको पाकिस्तान नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी बड़ी हाइप मिली, और जब ज़्यादा मसले तब बने जब एहसन शाह उसमें मुलव्वस हुआ, और वो एहसन शाह जो उनका बहुत करीबी दोस्त था, रिसेंटली उसका इनकाउंटर कर दिया गया, मारा गया। उसके बाद ऐसी पेचीदगियाँ सामने आई जिसके सुनने के बाद इंसान परेशान हो गया कि क्या कभी इस तरह भी हो सकता है। उसकी वाइफ की ऑडियो कॉल लीक हुई है जिसके बाद इसमें सुना जा सकता है कि वो अपने शोहर को कह रही है कि आप ब्रांड थे और अब इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हैं। क्या खतून इस तरह की बात को बढ़ावा दे सकती है? उसी एहसन शाह की बेगम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें मुलव्वस किया गया है कि ये शकील बट को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। मेरे साथ फरा इकरार साहिबा मौजूद हैं जो बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करती हैं और बड़ी नज़र रखी हुई थी इस प्रोग्राम पे। इनसे बात करेंगे। मिस, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि एक खतून होने के नाते जिस तरह उसका शोहर उसे कॉल कर रहा है और उसको बता रहा है कि तेरा शोहर ब्रांड बन गया है, तो क्या खतून को चाहिए था उसको मना करती कि आप पहले ही बड़ी मुसीबत में हैं और आप क्या कर रहे हैं? जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं ना, उस ऑडियो कॉल के दौरान जो लीक होके हम तक आई, उसमें वो ये कहती है कि पहले तुम पैनोरामा थे अब तुम ज़ारा बन गए। पैनोरामा आपको पता है कि ये माल रोड के ऊपर एक प्लाज़ा है लाहौर में ही, तो वो कह रही थी कि लोकल ब्रांड थे तुम और ज़ारा ब्रांड जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है अब तुम वो बन गए हो। ये मिसाल इस तरह से वो दे रही है। फिर आप देखें कि वो कितनी आसानी से एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, कितनी रवानी से वो बातें कर रही है और उसकी बात को आगे से शेयर दे रही है। तो इससे आपको अंदाज़ा ये होगा कि दोनों की मेंटालिटी एक ही थी। उसकी वजह ये है कि ये जिस तरह की एक्टिविटीज़ में पहले मुलव्वस रहे हैं, ये पार्टीज़ में साथ जाते थे, इन दोनों की मुलाकात भी वहीं हुई, फिर शादी हुई, फिर अमीर बालाज का जब कत्ल हुआ तो इन खातून के अकाउंट्स को भी देखा गया, बहुत बड़ी रकम उसके अंदर ट्रांसफ़र हुई थी। और यही हमारे बावसूख ज़राए ने बताया था कि अमीर बालाज की सुपारी जो दी गई थी एडवांस की रकम के तौर पर, वो इन खातून के अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई थी। कैश था उसके पास, एहसन के पास, जो बीवी को दिया उन्होंने जमा करा दिया, क्योंकि एहसन तो उसके बाद फ्लाई कर गया था, अल्लाह ताला के घर चला गया था, वहाँ बैठ के ये घिनौनी प्लानिंग कर रहा था। तो वो शुरू दिन से ही अपने शौहर के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रही है। अब देखें, हर इंसान का ना अच्छाई और बुराई का पैमाना अलग होता है। अब अगर हम झूठ बोलने को गलत समझते हैं और इसको समझते हैं कि ये गुनाह है, तो ही हम किसी शख्स को कह सकते हैं कि भाई आप ये काम नहीं करें, ये ठीक नहीं है। अगर हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, झूठ बोलना तो एक मामूली सी बात है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, आप और ज़्यादा बोलें, इस चीज़ में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं। यही केस इन खातून की सूरत में भी हमारे सामने आ रहा है कि जहाँ पर वो कह रहा है कि मैं जेल दफनकार बन गया। वो आगे से बजाय इसके कि उसको कहे कि जेल में कुछ अच्छा सीखो, ऐसी बातें मत करो, पहले तुम्हारे पे कत्ल का केस है, वो कह रही है एहसन शाह पहले ही तू फनकार सी। फिर वो उसको बताता है कि मैं बादामी बाग से जिसने मुझे उठाया था उसके कत्ल की प्लानिंग कर रहा हूँ, नाम तुमने उसका नहीं लेना। मैं उर्दू में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग पंजाबी नहीं समझ पाएंगे, कि मैंने बंदे चुन लिए हैं, बड़े फ़िट किस्म के बंदे हैं, गैंग बन गया है, और मैं बाहर आते ही सऊदी अरेबिया चला जाऊंगा, मैं आवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, और वो तुम्हारे बाप का दोस्त भी है, तुमने उसका नाम नहीं लेना। अब शायद उसके ज़हन में एक खदशा पैदा हुआ होगा कि फ़ोन कहीं पे टैप किया जा रहा, हालांकि उसको ये नहीं पता था उसकी बीवी ही ये कॉल रिकॉर्ड कर रही है अपने पास, आगे वो इसी के अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाएगी। तो वो बड़ी दनिस्ता तौर पे इस्तेमाल की गई या हो गई, वो उसने अपने बाप से शेयर की, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उस खातून ने अपने बाप से यानी एहसन शाह के ससुर से शेयर की। और अब जो शकील बट ऐसे जिनके मारे जाने की प्लानिंग की जाए, जिनको कत्ल करना चाहते थे इस वजह से कि मेरे जुर्म के बदले में मुझे वहाँ से उठा के वो शख्स ले गया था, तो भाई कानून तो अपनी अमलदारी लेगा ना, आपने जुर्म किया तो आपको पकड़ा जाएगा।
لیکن اس کے ذہن میں وہ بہت بڑا ڈان بن چکا تھا. وہ اس فیسینیشن میں رہتا تھا دیکھ کے اپنے ارد گرد, تبھی تو اس نے رابطے قائم کیے گینگسٹر سے اور اس ٹریک پہ چل پڑا کہ اپنے ہی دوست کو مروا دیا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ برے کام کا برا انجام, اور جس طریقے سے میں نے اپنے دوست کی جان لے لی, میری ریکی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے گیا, ویسے ہی یہ بھی اس دنیا سے گیا. اب آپ دیکھیں نا, پولیس اسٹیشن سے کس وقت نکلا, اس کو کون سے تھانے والے لے کے گئے, کہاں لے کر جا رہے تھے, کس جگہ پہ اس کو روکا جانا تھا, وہ تمام انفارمیشن مارنے والوں کے پاس موجود تھی. تو اس کو ایک مقام پہ آ کے گولیاں مار دی گئی نا, اور بات یہی سامنے آ رہی ہے کہ اپنے بھائی نے اس کے سینے میں گولیاں اتار دی. تو ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا, مکافات عمل ہو گیا اس کے ساتھ. تو خاتون شاید اسی لیے دے رہی ہیں کہ خاتون کے نزدیک وہ تمام چیزیں بالکل ٹھیک کر رہا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بیگم کے لیے اب آنے والے مستقبل میں بڑی پریشانیاں آئیں گی, کیونکہ ایف آئی آر تو اس کو دے دی گئی, اور جیسے اس کی ساس نے ایک درخواست دی ہے تھانہ میں کہ میری بہو میرے گھر سے لاکھوں روپیہ اور زیورات جو ہے وہ چرا کے لے گئی ہے, ایسا پاسبل ہے کہ یہ پلانٹیڈ ہے, کہانی ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ جب احسن شاہ کا جنازہ اٹھا تھا, اس سے پہلے جب ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی تھی, یہ خبر ان تک پہنچی, تو وہ بہت روتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں, بہت زیادہ دہائیاں دے رہی تھیں, کہہ رہی تھیں کہ احسن شاہ بے گناہ ہے, اس نے کچھ ایسا نہیں کیا. پھر بعد میں پتہ یہی چل رہا ہے کہ کڑیاں انہی تک ملتی ہیں, ان کے والد تک پہنچتی ہیں. اپنی ساس کے ساتھ وہ موجود تھیں اس وقت بھی, اس وقت تو غم و غصے میں یہ سارے لوگ تھے. ایف آئی آر کٹ گئی اور وہ روپوش ہیں, اس کو پتہ تھا کہ ایسا ہونا ہے, کیونکہ اطلاعات تو پہنچ جاتی ہیں, پھر پولیس انویسٹیگیٹ تو کر ہی رہی تھی, کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی کہ وہ پہلے سے ہی فرار ہوگی. اس وقت وہ انڈر گراؤنڈ ہے, ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. ہم اس وقت بھی چیخ چیخ کر اپنے چینلز پر کہا کرتے تھے جب امیر بالاج کا قتل ہوا تھا کہ اس خاتون کو شامل تفتیش کیا جائے, کیونکہ ایک خاتون جو ہاؤس وائف ہے, اس کے اکاؤنٹ میں کیش پیسے جمع ہو رہے ہیں, تو وہ منی ٹریل تو ہونا چاہیے نا, پتہ تو چلنا چاہیے وہ کیسے پیسے آئے. لیکن کچھ نہیں بتا سکے تھے نا, تب بھی یہ خاتون غائب ہو گئی تھی. ابھی ایک دم سے پھر منظر عام پر آئی ہیں اور اس طرح کا تہلکہ آ گیا ہے سامنے, ایسی خبریں نکل کے آ رہی ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جو احسن شاہ کی والدہ اور اس کی ساس کہہ رہی ہیں وہ باتیں سچ ہوں, ایسا ہی ہوا ہو. لیکن اس میں حتمی, لیکن کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کی ساس اس تمام معاملات سے جان چھڑوانے کے لیے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہیں, یہ ایف آئی آر کروا کے. ایسا ہو نہیں سکتا. ماں کے لیے بیٹے کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے, اور ماں تو جنونلی ایک دکھ کا شکار ہے, اور ماؤں کو عمومی طور پر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اولاد باہر جا کے خاص طور پہ لڑکے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو وہ جنون ہو سکتی ہیں یہ باتیں, کوئی شک میں زیادہ اس پر نہیں کروں گی. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہ جو احسن شاہ کی بیوی تھی استعمال ہو گئی ہے, ریکارڈنگ کر کے جو دی ہیں اس کے عوض پیسے لیے ہوں گے اس نے؟ اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی ابھی تک, چونکہ اس اینگل سے میں نے انویسٹیگیشن نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بہتر چیزیں شواہد کے ساتھ پیش کر سکوں. لیکن اس میں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس کی والد اور اس کی بھی ملی بھگت شامل ہے, کچھ اور لوگ بھی. ٹھیک ہے. احسن شاہ کا جو بھائی تھا علی رضا, جس پہ نامزد کیا گیا ہے 302 کی ایف آئی آر دی گئی ہے, کیا لگتا ہے آنے والے مستقبل میں وہ کہاں نظر آئے گا ہمیں؟ وہ ایک خبر میں آپ کو نظر آئے گا. خبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ علی رضا کا انکاؤنٹر ہو گیا, پولیس کی گولیوں سے وہ مارا گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کی جانب سے یہ احکام, پولیس کے اعلیٰ حکام کی جانب سے یہ احکام آ گئے ہیں کہ اس کو جہاں دیکھیں گولی مار دیں. لیکن ہمارے تک شاید ایسی خبر پہنچے, اس سے پہلے اس سے بھی انویسٹیگیشن ہو چکی ہوگی, کیونکہ وہ بھی کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہوگا, کوئی عزت غیرت کے چکر میں اس نے یہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ خبر آپ ذہنی طور پر تیار رہیں, آ سکتی ہے, اور بہت سے نام بھی آ سکتے ہیں جن گینگ کی وہ باتیں کر رہا تھا, اور ہو سکتا ہے کچھ پولیس اہلکار کے نام بھی ہمارے سامنے. فرا میم, لاسٹ میں بتائیے گا کہ بٹ برادران, بڑی دیر سے آپ کا جو ہے تعلق ہے میڈیا سے, آپ رپورٹ بھی کرتی رہی ہیں کرائم میں, کیا سمجھتی ہیں کیا مستقبل ہوگا؟ گرفتار ہو پائیں گے یا اسی طرح راج کریں گے لاہور میں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کا سوال سن کے میں اتنا مسکرا کیوں رہی ہوں, کیونکہ ابھی پچھلا ولاگ جب میں نے کیا اپنے چینل پر, تو میں اسکرین شاٹ آپ سے شیئر کر دوں گی. کسی صاحب نے مجھے کہا کہ تم تیفی اور گوگی بٹ کا نام نہ لو ورنہ تمہیں بھی ایسے ہی مار دیا جائے گا جیسے احسن شاہ کو. تو اسکرین شاٹ میں آپ سے شیئر کروں گی. تو ہم تو ڈے ون سے ہی تیفی بٹ گوگی بٹ کا نام لے رہے ہیں, وہ کہاں کہاں ہیں وہ بھی ہم بتا چکے ہیں, اور اس کا مستقبل کچھ نہیں ہوگا. اس وقت وہ ملک میں موجود نہیں ہے, ملک سے باہر بیٹھے ہیں, لیکن ساری بھاگ دوڑ میں سنبھال رکھی ہے. ایک بھائی پاکستان میں ہی ہوتے ہیں, وہ پولیس سے ملتے بھی ہیں جا کے, اس کیس میں بھی وہ بہت بار ملے, اور یہ بھی سنا گیا تھا کہ شاید ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی جائے, لیکن ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا. اب کچھ وعدہ معاف گواہ بھی بن جاتے ہیں. پولیس کو بھی ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سے انڈر ورلڈ ڈان
اس وقت پولیس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کا کچھ مستقبل نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی وہ ہمیں گرفتار ہوئے نظر آئیں گے، کبھی شاید ہم اپنی زندگیوں میں تو ایسا نہ دیکھ پائیں. فرح میم مجھے بتائیے گا کہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں اس کو پروان چڑھانے میں اہم کردار جو ہوتا ہے، کافی لوگ جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ پولیس کا کردار جو ہوتا ہے وہ مثالتی بن کے ان کو کنٹرول کرنا، لیکن وہی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ڈال دیتے ہیں دونوں پارٹیوں میں کہ وہ دشمنی جو ہے وہ نسلوں در نسلوں میں شفٹ ہو جاتی ہے. پولیس سے زیادہ نا آس پاس کے لوگوں کا کردار اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم امیر بالاچ کیس کی ہی بات کریں تو بہت سے مواقع پر احسن شاہ امیر بالاچ سے کہتا ہوا پایا گیا کہ تمہارے باپ کے جو قاتل ہیں وہ اس وقت کھلے عام پھر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، تو تم ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتے. وہ ہر بار منع کر دیتا تھا. لیکن سوچے نا، ایک انسان کو آپ ریپیٹڈلی ایسی باتیں کرتے رہیں، تیش میں تو آئے گا، غصے میں تو آئے گا، شاید کوئی قدم بھی اٹھا لے. تو لوگ تو شاید بھول جائیں، وہ شخص تو شاید بھول جائیں، آس پاس والے بھولنے نہیں دیتے. بالاج آپ دیکھیں بے گناہ ہے، معصوم تھا، اس دنیا سے چلا گیا، وہ چاہتا تھا دشمنی ختم ہو جائے. لیکن یہ جو جرائم کی دنیا ہوتی ہے نا، یہ جو انڈر ورلڈ ہوتا ہے، یہ ایسی دلدل ہے کہ آپ نے پاؤں خود رکھتے نا، اس کے بعد پھر واپس نہیں آنا، دلدل نے آپ کو اندر ہی کھینچ لینا ہے. تو کوئی شخص اس سے بچ کے نکل نہیں پایا. مشکل کام ہے، کوشش کرنی چاہیے لیکن مشکل ہے. جی ناظرین، بلاج جس طرح مرڈر کیا گیا اس کے پیچھے بھی اس کے دوست تھے، حلقہ باب تھے، جن کو استعمال کیا جا رہا تھا مخالفین کی جانب سے، جو احسن شاہ کی شکل میں تھے، جو مسلسل اس کو ہٹ کر رہے تھے کہ تمہارے باپ کے قاتل ہیں، تمہارے دادا کے قاتل ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ سامنے بھی آیا جب احسن شاہ نے اور بلاج نے اپنے دوستوں کے ساتھ تیفی اور گوگی کے گھر کے باہر فائرنگ کی، جس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا. یقیناً یہ وہ رنج ہوتا ہے جو پرانے زخم جو ہوتا ہے وہ تازہ کر دیتا ہے، اور اس کی صورت میں جو ہے وہ بلاج جس طرح مارا گیا، اس کی پلاننگ کی گئی، اور مکمل طور پر اس تمام کیس کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی معاملات تھے، یقیناً وہ انڈر ورلڈ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے مائنڈ جو ہوتے ہیں وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں عام انسان کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور گاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.